السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پھر حاضر ہوں میں آپ کے سامنے سورۃ القیامہ کی آخری 10 آیات لے کر۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ اٹھا رہے ہوں گے، یعنی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے دوست ہیں، بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں اور لائک، شیئر اور کومنٹ۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ اب اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتلائیں گے اور دھیان سے سنیں۔ فلا صدق ولا صلى، فلا الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ صدق ولا صلى، صاد کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں۔ کیوں؟ لام کے اوپر تشدید ہے اور پھر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھیں گے، وقف اور وصل دونوں صورتوں میں۔ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، وَلَكِن نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کذب وتولى، اور یہاں بھی وتولى، لام پر تشدید ہے اور کھڑا زبر ہے۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، نیم مشدد غنہ ہوگا، ذهب إلى أهله، إلى اور دونوں الگ الگ کلمے ہیں، أهله اور إلى، تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک الف، دو الف اور تین سے 5 الف تک اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ اہلیہ کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یتمطى، طا پر تشدید ہے اس کو سختی کے ساتھ اور کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اولا،
واولین واو ساکن سے پہلے زبر ہے. لکا فاولا یہاں بھی واولین اور کھڑا زبر یہاں بھی کھڑا زبر, دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ثم اولا لک فاولا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ثم میم مشدد او واولین اس کو جلدی پڑھیں گے, اور لا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لکا فاو یہاں بھی واولین اور لام پر کھڑا زبر ہے, اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے وصل اور وقف کی صورت میں. ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی. ایحسب الانسان یہاں اخفاء حقیقی ہوگا, کیوں کہ نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن اس نون کے اوپر جزم, نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے سین ہے. این یا ادغام مع الغنہ ہو جائے گا, کیونکہ نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. یترک سدی, اور وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین پر اگر وقف کر رہے ہوں تو ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے, یعنی الف کو پڑھیں گے, اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جیسے سودن سے سدا بول رہے ہیں تو الف آ رہی ہے. ٹھیک ہے. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. علم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے, یعنی اظہار ہوگا, اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نطف طا پر قلقلہ, نطفتم فتم. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے. کیا ہے؟ میم ہے, تو یہاں غنہ کریں گے. نطفتم میم, اور یہاں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ہے, اور یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے, یہ بھی ادغام مع الغنہ میں سے, یہاں بھی غنہ ہوگا. نطفتم من منی یمنا. منی یمنا یہاں بھی ادغام مع الغنہ, کیونکہ یہاں تنوین کے بعد ہے, تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہ آ جائے گی. یمنا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم میم مشدد کان علقة اخفاء حقیقی, تنوین کے بعد ادغام, تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے, تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل من, اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا, ہا حمزہ کے بعد ہا, عین ہا غین خا, یہ 6 حروف ہیں. تو نون ساکن کے بعد یہاں کیا ہے؟ ہا ہے, تو یہاں اظہار کریں گے, اس کو اظہار حلقی بھی بولتے ہیں. زو منہ زو, واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین. زو جئی یائلین, واولین اور یائلین, یا ساکن سے پہلے زبر ہے, واو ساکن سے بھی زبر ہے, دونوں جگہ واولین اور یائلین ہے, تو دونوں جگہ نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. منہ الزوجین الذکر را پر ہوگی, والانثى نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ سا ہے, ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے.
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس یا علیم، اس کو نرم آواز کے ساتھ جدی ادا کریں گے. ذالک بقا الف مدہ، دیرین یا را باریک ہوگی، علا اور عین دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس میں پہلے قصر پھر توسط پھر طول. عین ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہ آ جائے گی. یحیی الموتى، واولین اور تا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.